السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ آج میں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ خبریں لے کے آیا ہوں۔ تو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس بار ایران پر حملہ کیا، کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز میں انہوں نے ایک ٹینکر جہاز پر ڈرونز حملے کیے ہیں، جس پر ہم نے جو ہے وہ ایران پر واپس جو ہم نے حملہ کیا ہے، ان میں سے جن جن چیزوں پر جن جن جگہ پر انہوں نے حملے کیے ہیں امریکہ، جس کے نتیجے میں ہم نے کارروائی کی ہے۔ کہتے ہیں ایران کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا، جس میں ان کا فضائی سسٹم، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور بارودی سرنگیں جو انہوں نے بچھائی ہوئی ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، اور اسلحے کے ڈپو جو ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ تو اس طرح سے امریکہ نے ہفتے کی صبح ہی ایران پر حملہ کیا تھا، جس کو ایران نے رد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس حملے کو ہنس کر لیا تھا اس کا۔ تو ایران نے اس حملے کے جواب میں جتنے بھی امریکی اڈے تھے جو کہ خلیجی ممالک میں امریکہ کے امریکی اڈے ہیں، ان تمام اڈوں پر امریکی جو ہیں وہ فوجی تنصیبات ہیں اور جو بھی ان کے ایسٹس ہیں ان پر ایران نے حملہ کیا تھا۔ لبنانی صدر کا امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کہ وہ لبنان سے اسرائیل فوج کو نکلوائیں، یہ انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا صدر ٹرمپ سے۔ صدر ٹرمپ نے، لبنانی صدر نے یہ بھی کہا کہ جو بھی شرائط ہوں گی ان پر ہم پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ادھر لبنان اور اسرائیل کا معاہدہ جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے، مسترد ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی اپڈیٹس۔ پاکستان میں جو نیوز آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سرگودہ بچی زیادتی اور قتل کیس کا معاملہ جو ہے وہ کافی سر فہرست ہے، لوگ اس پہ ڈیفرنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ڈی پی او سرگودہ نے کہا ہے کہ ہم نے واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ملزم کو پکڑ لیا تھا، جس روم کے اندر بچی کی جو ہے انہیں ملی ہے، اور اس روم کی بھی اس بندے کے پاس تھی جو ملزم تھا، اور وہ کھانا لینے کے بہانے وہاں سے فرار ہو چکا تھا، اور پھر ہم نے اسے چند ہی گھنٹوں میں پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ڈی پی او اور چند جو ذرائع ہیں پولیس کے، ان کی طرف سے گھر والوں پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پولیس سے رجوع نہ کریں۔ اس طرح کے کچھ واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اگر ہم پیٹرول کی بات کریں، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب تک پیٹرولیم مصنوعات پر 155 روپیز کا جو ہے وہ ریلیف دیا ہے عوام کو، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ عوام کو ہر طرح سے ریلیف دیا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی پرائز میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے پاس پہلے سے پیٹرول موجود ہے، انہوں نے کہا کہ وہ آئل ریفائنریز میں موجود ہے، تو ان پہ پھر پاسبل نہیں ہے فی الحال۔ تو اس پر بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی جس طرح سے معاملات ہیں، ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے اور عوام کو جو ریلیف دیا جائے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہا۔ ایک نئی خبر ہے جو بریکنگ نیوز ہے جو وائرل ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ کراچی میں گلستان جوہر بلاک کے قریب شدید فائرنگ کا واقعہ سننے میں آیا ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ شدید فائرنگ جو ہے وہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام نفری جو بھی ہے، پولیس ہے، سیکیورٹی ذرائع ہیں، وہ وہاں پہ بھیج دیے ہیں وہاں پہ، لیکن معاملات وہ جو ایریا ہے وہ اندرون ڈیپ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے پراپر وہاں تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ پراپر کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تک رسائی حاصل کی جائے۔ جیسے ہی پھر نئی اپڈیٹ ملتی ہیں، اب تک بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ذرائع ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی بھی فائرنگ جو ہے وہاں اس کے واقعات جو ہیں وہ سننے میں لوگوں کو مل رہی ہے، ابھی فائرنگ کی آواز لوگوں کو سنائی دے رہی ہے۔ تو نئی خبر ہے کہ پاکستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے۔ تو جن جن علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، اسلام آباد کے گرد و نواح، اور سب سے پہلے اس میں بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، لاہور ہے، مردان ہے، سوات ہے، کوہاٹ ہے، کرک میں بھی یہ جو ہیں وہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بلوچستان میں اب تک 5 بار مسلسل جو ہیں وہ زلزلے کے جھٹکے جو محسوس کیے گئے ہیں۔ اب ہم کھیلوں کے میدان کی طرف چلتے ہیں، کھیلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آج انڈیا اور آئرلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ پہلے میچ میں آئرلینڈ نے انڈیا کو عبرتناک شکست دے دی، اور آج دوبارہ سے میچ ہے، 5:30 پہ یہ میچ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ دوسری طرف سری لنکا ٹور آف ویسٹ انڈیز، فرسٹ ٹیسٹ میں سری لنکا نے پہلی اننگ میں 308 رنز بنائے۔ 308 رنز پہ سری لنکا کی جو ہیں وہ 10 وکٹیں جو ہیں وہ گر گئی تھیں، اور دوسری اننگ میں ویسٹ انڈیز نے 626 رنز بنائے۔ 626 رنز اور 6
جو وکٹس ہیں ان کی ڈراپ ہوئی تھیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ رنز سکور کیے وہ عامر جینگو 233 رنز کی انہوں نے شاندار باری کھیلی، اور روسٹن چیز نے 194 رنز کی شاندار باری کھیلی۔ اب دوسری اننگ سری لنکا نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور کھیل جاری ہے۔ اور آئی سی سی وومن ورلڈ کپ کی بات کریں تو انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 163 رنز بنائے جو کہ 6 وکٹس کے نقصان پر بنائے، اور انگلینڈ نے 1 وکٹ کے نقصان پر 164 رنز بنا کر 17.2 اوورز میں 164 رنز بنا کر نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ تو اب کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، فی الحال کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔